اب امام ابو حنیفہ جن کے فتوے پر ہم چلتے ہیں، ان کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا شراب، وہ شراب پی کے شور مچاتا اور زور زور سے گانے گاتا، اور یہ ضرور کہتا اضاعونی فای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسادات صغر، میں آدمی تو بہت بڑا تھا پر لوگوں نے میری قدر نہ کی، بندہ تھا میں بڑے کم داؤں پر کسے میں نے پہچانے نہیں۔ یہ شعر روز پڑھتا تھا۔ ایک دن وہ شراب پی کے شور مچا رہا تھا تو باہر سے پولیس افسر گزرا، اس نے دیکھا کہ ابو حنیفہ کا پڑوسی اور یہ آپ، اس نے گرفتار کر کے جیل ڈال دی۔ 2-3 دن گزر گئے، اس کی آواز نہیں آئی، تو امام صاحب نے کہا وہ ہمارے پڑوسی کی آواز نہیں آتی، وہ کدھر؟ کہ وہ پولیس پکڑ کے لے گی۔ اچھا، تو تھانے پہنچ گئے۔ وہ تھانے دار اس زمانے میں پتہ نہیں کیا کہتے تھے، آج کی زبان میں کہتا ہوں، تو اس نے پولیس اسٹیشن والے سے کہا بھائی وہ ہمارا ایک پڑوسی آپ پکڑ کے لائے تھے، اس کو آپ چھوڑ دو۔ کہا جی میں تو آپ کی وجہ سے پکڑ کے لاؤں کہ آپ اتنے بڑے عالم اور آپ کے پڑوس میں شراب پی کے شور مچاتا ہے؟ تو کہنے کہ بھائی میری وجہ سے ہی پکڑا ہے، میری وجہ سے چھوڑ دوں گا، یہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو چھوڑ دیا، اس کو نکال کے لائے، کہنے کہ بھائی زمانے نے تیری قدر نہیں کی، میں نے تو کی نا تیری قدر کی۔ اس نے ایسی شراب سے توبہ کی کہ پھر اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ محبت، دین محبت سکھاتا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا حج، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا صدقہ، آپ نے کہا نہیں۔ کہ پھر آپ ہی بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ ایو الاسلام اوثق، قالوا الصلاة قال لا، قالوا الجهاد قال لا، قالوا الصيام قال لا، قالوا الصدقة قال لا، قالوا الله ورسوله أعلم، قال إن اوثق عرى الاسلام الحب لله والبغض لله۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے۔ ادھر دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہنا، ادھر شیعہ سنی بن کے نہ رہنا، یہاں امتی بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا، ورنہ میرے نبی کی زندگی کو ذبح کرنے والے بنو گے۔ تو اپنے نبی کی معاشرت سیکھو کہ میرے نبی گھر، یہ تو پڑوسی کا حق بتا ہے، پڑوسی۔ ایک یہودی کا جنازہ گزرا، آپ احترام میں کھڑے ہو گئے۔ یہ ہمارے اخباروں والے پاکستان کا ازلی دشمن ہندو، پاکستان کا ازلی دشمن ہندو۔ ارے نہیں بے وقوف ہو، تم خود اپنے دشمن ہو، تم خود اپنے دشمن ہو۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ کسی کے پیٹ میں بھی درد ہو تو امریکہ کی سازش ہے۔ سارا پاکستان جھوٹ سے بھرا پڑا ہے، امریکہ کی سازش ہے۔ 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ امریکہ کی سازش، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ 100% اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ سارے بینکوں میں مسلمانوں کا پیسہ سود پہ پڑا ہوا ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے۔ ڈیفنس میں ہر چوتھے گھر میں مجرا ہو رہا ہوتا ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے۔ شراب چلتی ہے، زنا چلتا ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ یہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ قوموں کے سفینے اوروں کے ڈوبونے سے نہیں ڈوبتے، اپنے ہاتھوں سے ڈوبتے ہیں۔ 3 کام جو قوم کرے گی تباہ ہو جائے گی، 3 کام جو کرے گی آباد ہو جائے گی۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ جس فرد، مرد، عورت میں جھوٹ، ظلم، دھوکہ ہوگا، تباہ ہو جائے گی۔ جس قوم میں سچائی ہوگی، عدل ہوگا، دیانت ہوگی، فرد ہو یا مرد ہو، عورت ہو یا قوم ہو، انہیں کوئی زوال پہ نہیں لا سکتا۔ وہ عروج کی سیڑھیاں چڑھ کے رہیں گے، اللہ چڑھا کے رہے گا۔ میرا مسلمان بھائی بہن ظلم میں لتھڑا ہوا ہے، جھوٹ میں کالا ہو چکا ہے، دھوکے دینے کو تجارت سمجھتا ہے۔ میں کیسے کہوں کہ یہودی کی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے؟ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ میرا نبی پڑوسی کا یہ حق بتا رہا ہے، پڑوسی چاہے ہندو ہو، سکھ ہو جائے، اور 4 اہل سنت کے امام سب سے بڑا شخص جس کے فتوے پر آج بھی 50 کروڑ مسلمان عمل کرتا ہے، وہ شرابی کو چھڑا کے لا رہا ہے۔
میرا دین نفرت نہیں سکھاتا۔ جب پڑوسی کے ساتھ یہ حال ہے تو ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا، بھی بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو لوگ دیکھتے میں عشاء کی نماز پہ مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا۔ یہ زندگی نبی سکھائے گا، اس کے لیے مدرسے قائم کرو جو تمہارے بچوں کو دین سکھائیں۔ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے تمہیں دنیاوی علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے اسکول بناؤ جس میں تمہارا اپنا اسلامی ماحول ہو، تو تمہارے گھر میں ایمان کی فضا ہو۔ اس کے لیے تبلیغ میں نکلو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، سلیقہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر، کس کو کہہ رہے ہیں عمر، کس کو کہہ رہے ہیں علی، علی عمر، مقرب ترین صحابہ۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، ان کو کہہ رہے ہیں۔ تمہارے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اور اس کا خاندان ہوگا قرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، آئے گا وہ یمن سے۔ جب آئے تو تم نے اس سے اپنے لیے دعا کروانی ہے۔ عمر علی کو ان کی دعا کی ضرورت، سورے تابعین اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے بال کے برابر نہیں، تو عمر علی کو کوئی پکڑے گا۔ اور اویس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اویس قرنی، نام سنا ہے نا اویس قرنی، اویس قرنی، قرن خاندان ہے، عامر قبیلہ ہے، اور ان کا علاقہ یمن میں 2 سال پہلے گیا، میں ان کے علاقے میں گیا، ان کے گاؤں میں گیا جہاں وہ پیدا ہوئے، جس جگہ وہ گاؤں تو اب متعین نہیں لیکن وہ وادی متعین تھی کہ یہاں اویس قرنی پیدا ہوئے، اور ان کے خاندان کے ایک شخص سے ملاقات بھی میری ہوئی۔ تو آپ نے وجہ کیا بتائی؟ کہ وجہ یہ ہے عمر علی، وجہ یہ ہے کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ کیوں؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، وہ جب ہاتھ اٹھاتا اللہ کہتا لبیک۔ تہجد، جہاد، نماز، روزہ، حج نہیں، ماں کی خدمت سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، ہر سال ڈھونڈے اویس اویس اویس، ملا ہی نہیں۔ ایک سال انہوں نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے، حج میں ڈھونڈتے تھے، سارے حاجی اکٹھے کر لیے، کہا بھائی سب کھڑے ہو جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو۔ کہا سارے یمنی بیٹھ جاؤ، بنو عامر کھڑے رہو، تو کھڑے تھے۔ کہا سارے بنو عامر کھڑے ہو جاؤ، کرنی بیٹھ جاؤ، کرنی کھڑے رہو، تو ایک آدمی بچا۔ تو آپ نے تصدیق کی، تم کرنی ہو؟ جی۔ عامر سے ہو؟ جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ ہاں جی۔ میرا بھتیجا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو پاگل سا ہے۔ بس تمہیں رونے لگا، نہیں وہ نہیں، تیرا دماغ کو ہلیا لگ رہا ہے۔ تو پوچھا کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا تھا، اونٹ چرانے۔ تو آپ نے علی کو ساتھ لیا، عرفات کو نکل گئے، دیکھا تو اویس ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے، یہ دونوں جا کے ایسے بیٹھ گئے۔ انہیں محسوس تھا 2 آدمی آ گئے، تو انہوں نے نماز چھوٹی کر کے سلام پھیرا۔ تو عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا بھائی اللہ کے بندے تو سارے ہیں، میں وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا۔ وہ تو دونوں کو نہیں جانتا تھا، پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے۔ وہ کہنے لگے تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ تو اس پر حضرت علی نے کہا اویس یہ ہیں امیر المومنین عمر، اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ایسے ہلنے لگے، دونوں کو سلام کیا۔ اچھا اللہ کے نبی نے نشانی بتائی تھی کہ اس کی کمر پہ ایک نشان ہوگا سفید۔ تو عمر نے کرتا اٹھا کے دیکھا تو سفید نشان، کہنے لگے بچے دعا کر ہم دونوں کے لیے۔ وہ حضرت میں آپ کے لیے دعا کروں، میری اوقات ہے، میں تو آپ کے قدموں کی خاک نہیں، میں کیسے کروں؟ کہ کر۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ماں کی خدمت کر کے اویس اس مقام پہ پہنچ چکا ہے، جب یوں کہتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہے۔ عمر علی جیسے سے دعا، اللہ کی قسم عمر علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ آگے دیکھ رہا تھا، اللہ کے نبی آگے دیکھ رہے تھے کہ یہ امت ماؤں کو کیسے ذلیل کرے گی۔ تو اللہ کے نبی نے یوں ادنا کا پابند کیا اعلیٰ کو، تاکہ پیغام آگے جائے کہ ماؤں کی خدمت چھوٹوں کو بھی بڑا کر دیتی ہے، ادنا کو بھی اعلیٰ کر دیتی۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا
لوگ جنت میں چلیں گے، اویس بھی چلے گا۔ جب جنت کے گیٹ پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقی اندر چلے جاؤ، اویس کو روک دو، تو اویس رک جائیں گے اور ڈر جائیں گے، یا اللہ ایک ہی بڑی بوئے تھے آگے پیچھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو، تو اویس پیچھے دیکھیں گے تو سب مجرم کھڑے ہوں گے، دوزخ والے کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے مجھے خوش کیا تھا اپنی ماں کی خدمت سے، یہ دوزخ والے کھڑے ہیں تو ایسے اشارہ کر، جس کا تو اشارہ کرے گا آج تیری تو فیل لاکھوں آدمیوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ پیچھے کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیا زندگی بتائی، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ کیا میرے رب نے ماں باپ کا حق بتایا، ایک آیت کو پیش کرتا ہوں، ایک آیت سے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ جناح آدمی کی ید ہوتا ہے، جناح نہیں ہوتا، یعنی بازو ہوتے ہیں، پر نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ماں باپ کے آگے پر بچھا دے، میرے کوئی پر ہیں، یہ تمہارے کوئی پر ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا پر بچھا دے۔ یہ پر بچھانے کا کیا مطلب ہے؟ میں جب کالج پڑھتا تھا، اسکول پڑھتا تھا جب میں، تو جب ہم گھر واپس جاتے تو ہمارے گھر کے قریب جنگل تھا، راوی کے کنارے ہم رہنے والے تھے، تو جنگل تھا، جنگل میں ہم شکار کھیلنے جاتے، اپنے ساتھ آٹا، دال، گھی، نمک، نوکر چاکر ہر شے لے کر وہاں جا کے ہم، ایک ہمارا وہاں چاچا سردار ہوتا تھا، اس کا ایک کوٹھا ہم قبضے میں کر لیتے، ہفتہ 10 دن وہاں پڑے رہتے، شکار کھیلتے، تیتر کا شکار ہوتا تھا۔ تیتر کو جب یہ آیت میں کسی تفسیر سے نہیں پڑھ کے بتا رہا، کسی تفسیر میں یہ لکھا بھی نہیں ہے، یہ وہ جو میری زندگی میں ایک تھوڑا سا وقت گزرا ہے وہاں سے میں نے اس آیت کو اخذ کیا ہے کہ جب ہم اس کو فائر کرتے تھے نا تو وہ تھوڑا سا اڑتا تھا پھر گرتا تھا تو یوں اپنے پر پھیلا دیتا تھا اور سر یوں کر دیتا، ٹانگیں پیچھے چلی جاتی تھی اور گویا کہہ رہا تھا جی ہن مینو کو چھڈو، ہن میرا بس کوئی، وہ بھاویں کباب بناؤ تو بھاویں بھون کے کھاؤ۔ وہ گر کر اپنے زبان سے یوں کہہ رہا ہے کہ اب میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس آیت کو وہاں سے سمجھا کہ میرا رب کہہ رہا ہے ماں باپ کے آگے یوں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔